الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جہاں بھی رہیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ پاکستان اور پاکستان سے باہر جو مجھے سن رہے ہیں، جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں۔ آپ کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جو بھی آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کے مطابق آپ اس کو کیا کریں، اور الحمدللہ آپ کرتے بھی ہیں۔ اور ایک بات اور میں شروع میں ہی بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیں، جو گفتگو آپ سے کی جاتی ہے، آپ کو روایات سنائی جاتی ہیں، آپ کو احادیث سنائی جاتی ہے، قرآن مجید میں سے تلاوت کر کر اس کا ترجمہ آپ کو سنایا جاتا ہے، یہ کسی مقصد کے لیے سنایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں اس لیے آپ کو سنایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ عمل صحابہ کرام کرتے تھے، یہ عمل تابعین کرتے تھے، یہ عمل تابع تابعین کرتے تھے، یہ عمل اولیاء کرام کرتے تھے، اور ہم نے اس عمل کو کیسا کرنا ہے۔ کیونکہ ہر جو وظیفہ ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیں، جو بھی وظیفہ ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد دیکھیں الحمدللہ یہ ایک آپ کو ڈیلی بیسس پر وظائف دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ برکت والا چینل ہے، آپ سنتے ہیں، آپ کی روح کی تازگی ہوتی ہے جب آپ کے کانوں سے آواز نکل کر آپ کی روح کو جا کے لگتی ہے، آپ کے دل کو چھو جاتی ہے۔ اور جب احادیث پاک آپ کو سنا رہی ہوتا ہوں، آپ کو روایات بتا رہا ہوتا ہوں، تو الحمدللہ آپ کی روح خوش ہوتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کلام، حضور کی احادیث سننے کو مل رہی ہے، روایت سننے کو مل رہی ہے۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ جو گفتگو آپ سے کی جائے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے، بغور سنا کریں، اس پر عمل بھی کیا کریں۔ اللہ کی قسم آپ عمل کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سورہ اخلاص کا جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو کیسے کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، کیا کیا ہم نیتیں کر سکتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے فقط پیدا کیا۔ ہم غور کریں، الحمدللہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور فرض ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ قبر میں جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ نماز کا ہوگا۔ کس کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی، پھر اگلا سٹیپ ہوگا، اگلا سوال ہوگا، اگلا مرحلہ ہوگا۔ تو خدا را نماز میں سستی نہیں کرنی، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، ماں باپ کا ادب و احترام، اور پھر آئیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔ صحابہ کرام شعبان المعظم کے مہینے میں بہت ہی شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، تو ہم بھی جس طرح صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد تلاوت قرآن مجید شوق سے کرتے تو ہم بھی کر لیں۔ تو اللہ کی قسم اتنی برکتیں ہیں، اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کھول لیں اور باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد جو قرآن کے بعد اس کا ترجمہ ہے، پھر اس کی تفسیر ہے، تو انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالی ہم پر اور کرم کرے گا، ہمارے دل میں اور خوف خدا پیدا ہوگا۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، حقیقت بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن مجید پڑھتے جائیں، اپنے اندر سماتے جائیں۔ پہاڑوں کے اوپر نہیں کیا گیا نازل، جنات کے اوپر نہیں کیا گیا نازل، کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ پر، حضور علیہ السلام پر یہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا گیا، اور حضور کے امتیوں کو ان کے دلوں میں جا کر پوست ہو گیا۔ دیکھیں، جو شخص ہے، یہ ہر ایک کلام پاک یعنی الحمد جو ہے اس کی بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارے اندر سورہ فاتحہ الحمدللہ سب کو زبانی آتی ہوگی، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، آتی ہے نا سب کو سورہ فاتحہ؟ سورہ اخلاص بھی ضرور آتی ہوگی، کئی بہنوں کو تو سورہ یاسین زبانی آتی ہوگی، سورہ مزمل آتی ہوگی، سورہ مدثر، سورہ رحمان،
آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی۔ اللہ کی قسم یہ آپ پر کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو جو میں گفتگو کرتا ہوں آپ کے لیے کرتا ہوں، تو بغور سنا کریں، اس پر عمل کیا کریں۔ تو آئیں آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو جب کریں تو وضو میں بسم اللہ والحمد للہ پڑھا کریں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ پڑھیں گے، اور دوران وضو یا قادر پڑھیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ پڑھنے کے فضائل کیا ہیں کہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھیں گے، اور یا قادر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کے بچے اغوا نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگا۔ تو جس گھر میں سکون اور اطمینان اور راحت اور کامیابی ہو، اور کیا چاہیے؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ وظائف سید 1163 کے ابھی آپ سبسکرائبر نہیں بنے تو خدا را جلدی سے اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام پورا ضرور بتائیں۔ تو آپ نے وضو کرنے کے بعد آپ نے جو مختص کرنی ہے جگہ جہاں پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، میری مائیں میری بہنیں مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی میرے بزرگ، کیونکہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہو سکے تو آپ کھجور کی، کہیں سے اللہ کی قسم اگر آپ کو کھجور کی جو ہے چٹائیاں عموماً پہلے ایک دور تھا ملتی تھی، اب نہیں ملتی، اگر آپ کو مل جائے تو ماشاءاللہ اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ آپ نے مصلی رسول پر بیٹھ کر 3 7 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی حاجت کو اپنے دل میں ظاہر کرنا ہے۔ حاجت کیا کرنی ہے؟ یا رب العالمین تیری رضا کے لیے سورہ اخلاص کی میں وظیفہ کرنے لگا ہوں، سورہ اخلاص کا۔ یا اللہ کرم کرنے والا تو ہے، کرم فرما دے، میری حاجت کو پورا فرما دے، میری خواہش کو پورا فرما دے۔ یا رب العالمین ابھی تک نکاح نہیں ہوا، یا اللہ نیک زوجہ عطا فرما دے۔ میری بہن کا نکاح نہیں ہوا، یا اللہ اس کو نیک شوہر عطا فرما دے۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو گھر میں سکون نہیں ہے تو سکون مانگ لیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ لیں، آپ کی ہر حاجت کو میرا رب پورا کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 33 بار، کسی بھی دن 33 بار شعبان یعنی رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، یاد رہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ آپ نے پہلا کلمہ کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 11 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ 33 مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص، اس کے بعد 11 مرتبہ پہلا کلمہ اور 5 مرتبہ سورہ کوثر، یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہوا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی آپ نے دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے دعا کب کرنی ہے؟ سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے قریب ہوتا ہے اللہ کی ذات کے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ نئے ویڈیو میں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔